مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش پر گفتگو کرتے ہوئے یہ 14ویں قسط مصر کے حوالے سے تیسری اور آخری ہے۔ اس سے قبل ہم مصر کے حالات، اس کی غلامانہ ذہنیت، یورپی تقلید، مستشرقین، جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ، قاسم امین نیز مصر کو یورپ کا ٹکڑا قرار دینے پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ مصر میں جہاں ایک جانب یورپ کی اندھی تقلید کا سلسلہ جاری تھا، تو وہیں دوسری جانب اس کی مخالفت میں بھی ایک توانا اور مؤثر آواز میدان میں آ چکی تھی، اور یہ شیخ حسن البنا کی تحریک اخوان المسلمین کی آواز تھی۔ یہ تحریک شیخ جمال الدین افغانی کے سیاسی نظریہ اور شیخ محمد عبدہ کے دفاعی نظریے کے برعکس ایک معتدل دعوت فکر اور موقف رکھتی تھی۔ اخوان المسلمین نے جس جوش و جذبے کے ساتھ کام اور دعوت کا آغاز کیا تھا، اس سے یہ توقع تھی کہ یہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے ایک بڑی تحریک ثابت ہوگی۔ اس تحریک نے دعوت اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں پیش کی۔ اس کے رہنماؤں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور کئی تختہ دار پر بھی لٹک گئے۔ اس تحریک سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ یہ قبل از وقت سیاست میں کود پڑی، اور پھر عرب سوشلزم اور نیشنلزم کے علم برداروں نے اس تحریک کو پوری طاقت کے ساتھ کچل دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور نتیجتاً امت مسلمہ اس تحریک کے عظیم مقاصد سے محروم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 23 جولائی 1952 مصر میں ایک گہری سیاسی، اقتصادی اور سماجی تبدیلی کا دور ہوا، جب مصر نے ایک نئے انقلاب کا سامنا کیا۔ اس انقلاب کی قیادت فوجی افسران محمد نجیب اور جمال عبد الناصر کر رہے تھے۔ مصری عوام نے اس انقلاب کا خیر مقدم کیا، اس کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لی، مگر جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انقلاب ایک دھوکہ تھا۔ یہ اسلام مخالف نظریہ قومیت کو زندہ کرنے کی ایک تحریک تھی، بلکہ یہ عرب ممالک اور امت مسلمہ کے خلاف ایک طے شدہ سازش تھی، جس کا مقصد مصر کو اسلامی تاریخ سے کاٹ کر فرعونی تاریخ کے ساتھ جوڑنا تھا۔ اس انقلاب کے علم برداروں نے عربی قومیت پر اس طرح زور دیا جس طرح ایک عقیدے اور ایمان پر زور دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عرب قومیت کو اسلام کے قائم مقام قرار دیا اور نعرہ لگایا، العزت للہ وللعرب، عزت اللہ کے لیے ہے اور عربوں کے لیے ہے۔ اس انقلاب نے فرعون کے لفظ کو قابل عزت بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں دین اسلام کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا۔ شعائر اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جانے لگا، دین کی بے حرمتی عام ہو گئی، فحاشی اور بے پردگی کو رواج دیا جانے لگا۔ ہر اس چیز کو ختم کر دیا گیا جس کا کسی نہ کسی طرح کوئی تعلق مذہب اسلام کے ساتھ ہو، جیسے شرعی عدالتیں اور اوقاف وغیرہ کا سلسلہ تھا۔ عرب قومیت کے اس نعرے نے نوجوان نسل میں بہت مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بھی محدود کر دیا جس میں آپ کی بعثت کو تمام انسانیت کے لیے قرار دیا گیا۔ اسی طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذریعہ نجات ہونا بھی ان کے لیے محل نظر بن گیا۔ مصنف کے بقول یہ ایک فکری ارتداد کا پیش خیمہ تھا۔ اس کا نتیجہ ذلت پر ذلت، ناکامی پر ناکامی اور دائمی انتشار کے سوا کچھ نہ تھا۔ مصری ادبا نے تجدد پسندی کے شوق میں یا شہرت طلبی اور نوجوانوں میں مقبولیت عامہ حاصل کرنے کے لیے یا تجارتی اور مالی منفعت کے لیے ایک بڑا لٹریچر ایسا تیار کر دیا جو اسلام کے مقدسات اور مسلمات میں شک پیدا کرتا ہے، نئی نسل کو دین سے مایوس کرتا ہے،
اور اس لٹریچر نے عوام میں مقبولیت حاصل کر کے ان بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا جن پر ایک باشعور اور باصلاحیت معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ اپنے عقیدے، شخصیت اور تاریخ پر ناز، ثابت قدمی، مکروہات پر صبر، دین کی حمیت، عزت و ناموس کا پاس اور خودداری کا احساس، یہ سب ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ شک و اضطراب، بزدلی، خوف، مداہنت، عافیت پسندی اور راحت کوشی پیدا ہو گئی۔ دماغوں اور دلوں سے ایمان کو چھین لیا گیا اور اس کی جگہ شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے۔ اس ادب نے جنسی جذبات کو بے لگام کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور 1970 میں جمال عبد الناصر کا انتقال ہوا اور پھر انور سادات ان کے جانشین بنے۔ انہوں نے اپنے دور میں اخوان کو نسبتاً کچھ آزادی دی اور اخوان نے اپنا ضبط شدہ رسالہ الدعوہ دوبارہ شروع کیا۔ عوام اخوان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ مصری یونیورسٹیوں میں اسلامی ذہن کے طلباء یونین کے انتخابات میں غالب آ گئے اور تقریباً تمام یونیورسٹیوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ عبد الناصر کی حکومت اور ان کے کارناموں کے خلاف کتابیں لکھی گئی۔ عوام نے نفاذ شریعت پر زور دینا شروع کر دیا اور پھر یہ مطالبہ ایک بار پھر طاقت پکڑ گیا۔ حکومت وقت نے اس مطالبے کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی تصور کیا اور مسلمانوں کے برعکس عیسائیوں کی طرف اپنا میلان کر دیا۔ مصر میں پہلے سے جامعہ امریکیہ یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے ایک خالص عیسائی یونیورسٹی قائم کی گئی اور عیسائیوں کو تقویت دینے پر خرچ ہونے والے سارے مصارف امریکہ برداشت کر رہا تھا۔ 1973 میں مصر نے اسرائیل کے خلاف ایک طاقتور جنگ لڑی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب ممالک میں پٹرول جیسی عظیم نعمت دریافت ہو چکی تھی اور ممکن تھا کہ سارا عرب اکٹھا ہو جائے اور ایک مضبوط طاقت بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ تمام دنیا کی توجہ عرب پر مرکوز تھی، مگر مصر نے جنگ ختم ہوتے ہی اسرائیل کے ساتھ خفیہ صلح کر لی۔ اب انور سادات کی دینی دشمنی عیاں ہو کر سامنے آئی اور انہوں نے اہل مذہب کو بہت تکالیف پہنچائی۔ مصنف کے بقول انور سادات بظاہر نماز روزہ کے پابند تھے، اسی بنا پر عوام کو دھوکہ ہوا۔ عوام نے انہیں الرئیس المؤمن کا لقب دیا۔ بہرحال انور سادات کا دینی تصور ایک خاص قسم کا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی عبادت گاہ بنائی جس میں مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر عبادت کریں۔ مصر میں ان تمام آیات و احادیث کی تلاوت کو ریڈیو پر ممنوع قرار دیا جس میں عیسائیت کے خلاف کوئی بات موجود ہو۔ انور سادات نے پھر اسرائیل کے ساتھ ایک امن منصوبہ بھی کیا۔ اس طرح انہوں نے مصر کو صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ تمام عرب سے بھی منقطع کر دیا، اور پھر امریکہ پر ان کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے کیمپ ڈیوڈ کے نام سے ایک معاہدہ کیا جس میں یہود کے ساتھ ان کے تعلقات مسلمانوں کی بنسبت زیادہ گہرے ہو گئے۔ بہرحال اس طرح مصر سے جو ایک بڑی توقع تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ مولانا علی میاں مصر پر گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں، مصر کا یہ المیہ ہے کہ انقلاب مصر سے قبل اور انقلاب مصر کے بعد مصری حکومتوں نے اپنا اصل حریف دینی عنصر کو سمجھا اور اپنی ساری توانائی ان کے اثر کو کم کرنے میں صرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کو جو علمی، فوجی، تمدنی اور فکری صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، جو اس میں خود اعتمادی اور عزم اور قوت عمل اور قیادت کی صلاحیت کی ضامن ہو سکتی تھی، وہ سب اسی کشمکش کی نظر ہو گئی، اور مصر پورے عہد میں فکری تضاد اور اخلاقی افلاس میں مبتلا رہا اور منبع قوت کے تعاون سے محروم رہا۔ لیکن مصر کے لیے یہ ایک غیر طبعی صورتحال ہے۔ اس کی اسلامی روح اور اس کا دینی ضمیر
یقیناً اس کے خلاف بغاوت کرے گا، اور جس ملک کو کنانۃ الاسلام کہا گیا ہے، جس میں عالم عربی کی قیادت کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے، ایک نئی طاقت بن کر ابھرے گا۔